بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کو اسلامک سٹوری ٹیلر چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ سیرت سید الورا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کیا ہوا ہے، تو آج کی ویڈیو میں بھی اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ یہ ہے افائی نظر کا مطالبہ، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منت مانگی تھی اس کو پورا کرنے کا مطالبہ۔ یہ مطالبہ کس کی طرف سے کیا گیا؟ یعنی اللہ کی طرف سے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور ذبح کے لیے قرآن اندازی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ افائی نظر کا مطالبہ۔ زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نواز دیا۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے۔ نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 حجل، نمبر 4 زرار، نمبر 5 مقوم، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 عباس، نمبر 8 حمزہ، نمبر 9 ابو طالب، نمبر 10 عبداللہ۔ ایک رات عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا اوفی بنظرکا، یعنی اپنی نظر پوری کرو۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی اور ان کے ذہن سے بات ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ نہ سمجھ سکے کہ کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دوسری رات خواب میں پھر کہا گیا اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات خواب میں پھر حکم ملا اس سے بھی بڑھیا شے قربان کرو۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ تو چوتھی رات خواب میں پھر کہا گیا اونٹ سے بھی اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اہل عرب کے نزدیک ایک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں تھی جس کی قربانی دی جا سکتی، اس لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، خواب کی حالت میں حیرت سے پوچھا اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ خواب میں ہی جواب ملا قرب احد اولادک الذی نذرت ذبحہ، ترجمہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 30 سال پرانی نظر یاد آئی، یعنی اپنی منت یاد آئی۔ اگر مجھے خدا نے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ دوسرا ٹاپک تھا ہمارا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور ذبح کے لیے قرآن اندازی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پیغمبر نہ تھے، خلیل اللہ نہ تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نظر کا قصہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا انا نطیعک فمن تذبح منا، ترجمہ ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو۔ تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سب نے تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ لیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکرمہ گئے۔ کعبہ میں ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا، وہی قرآن اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن اندازی کے لیے وہی 10 تیر دیے جن پر ان کے بیٹوں کے نام لکھے تھے، اور خود حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہم انی نذرت نحر احدہم وانی اقرع بینہم فاصب بذالک من شئت، ترجمہ الہی
चाही, मैंने 10 में से किसी एक की कुर्बानी पेश करने की नजर मानी थी, इसलिए कुरान अंदाजी करने लगा हूँ। अब उनमें से कुर्बानी के लिए जो तुझे पसंद हो उसका नाम निकल आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुआ से फारिग हुए तो मुजावर ने कुरान अंदाजी का आगाज किया। सब नहायत बेताबी से मुंतजिर खड़े थे। जिसके नाम का तीर निकलता उसे अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना था। बिल आखिर मुजावर ने तीर निकाला और सब ने देखा कि उस पर अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लिखा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर एक हाथ में अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में छुरी ली और मज़बह की तरफ चल दिए। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।